نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں میں غسل اور وضو کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور پھر کچھ دن کا عرصہ ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں نماز کے حوالے سے گفتگو شروع ہو رہی ہے اور نماز کے حوالے سے نماز کے وقتوں کا بیان، مکروہ وقتوں کا بیان، اذان اور اقامت کا بیان، پھر اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا، تعداد رکعات اور نیت کا بیان، پھر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے بعد نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں، پھر عورتوں کے لیے نماز کے مخصوص مسائل، نماز کی شرطیں، اصطلاحات شرعیہ کا بیان اور نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں اور دیگر مسائل پر گفتگو ہوگی۔ تو آج کے ویڈیو میں نماز کے وقتوں کا بیان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ نماز کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ باری باری سے آپ کے سامنے ویڈیوز پیش کیے جائیں گے۔ آج کا سوال ہے کہ دن اور رات میں کل کتنی نمازیں فرض ہیں؟ دن اور رات میں کل کتنی نمازیں فرض ہیں؟ جواب ہے دن اور رات میں کل 5 نمازیں یعنی 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز، یعنی 5 وقت ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ سوال: فجر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ جواب: اجالا ہونے سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ رات مکمل ختم ہونے کے بعد جو سفیدی آتی ہے اس وقت سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے تک فجر کا وقت باقی رہتا ہے، لیکن خوب اجالا ہونے پر پڑھنا یہ مستحب ہے۔ خوب اجالا ہونے پر، خوب روشن ہو جانے پر فجر کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ سوال: ظہر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب: ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ٹھیک دوپہر کے وقت کسی چیز کا جتنا سایہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اسی چیز کا 2 گنا سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورج نکلتا ہے، پھر 12 بجے کے بعد جب ڈھلنے لگتا ہے تو اس کا سایہ جتنا ہوتا ہے اس کا ڈبل اگر ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ظہر کا وقت اب ختم ہونے پر ہے، مگر چھوٹے دنوں میں اول وقت اور بڑے دنوں میں آخر وقت ظہر کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ سوال: عصر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب: ظہر کا وقت ختم ہو جانے سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے تک رہتا ہے، مگر عصر میں تاخیر ہمیشہ مستحب ہے، یعنی عصر کا وقت جو ہی شروع ہوتا ہے آپ اگر اس کے آخر وقت میں بہت ہی زیادہ لیٹ بھی نہیں کرنا بلکہ تھوڑا لیٹ کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن نہ اتنی تاخیر کہ سورج کی ٹکیا میں زردی آ جائے، یعنی سورج میں زردی آ جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ تاخیر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سوال: مغرب کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب: مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور اتر دکھن پھیلی ہوئی سفیدی کے غائب ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، مگر اول وقت پڑھنا
مستحب اور تاخیر مکروہ ہے۔ مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور اتر اور دکن یعنی ان دونوں علاقے میں جو سفیدی پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس کے غائب ہونے سے پہلے تک مغرب کا وقت ہے، اور آپ اول وقت میں پڑھ لیں، یہی مستحب ہے۔ سوال: عشاء کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب: عشاء کا وقت اتر دکن پھیلی ہوئی سفیدی کے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور صبح اجالا ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ یعنی عشاء کا جو ٹائم ہے، عشاء کے وقت سے لے کر جو ابھی شروع ہوتا ہے، اجالا جب تک باقی رہے، اجالا ہونے تک، اجالا یعنی اندھیرا جب تک رہتا ہے تب تک باقی رہتا ہے، لیکن تہائی رات تک تاخیر مستحب اور آدھی رات تک مباح اور آدھی رات کے بعد مکروہ کے باعث تقلیل جماعت ہے۔ چونکہ آپ اگر اخیر وقت میں نماز پڑھیں گے تو اس وقت عشاء کی جماعت ملنا آپ کو بہت ہی مشکل ہے، اس لیے چاہیے کہ وقت اگر ہو جائے تو با جماعت عشاء کی نماز ادا کر لیں، اور اگر چاہیں تو عشاء کی فرض اور سنت پڑھ کر آپ آرام کر لیں، اور تہائی رات میں اٹھ کر آپ وطر کی نماز پڑھیں اور پھر تہجد کی بھی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد وظیفے میں آپ مشغول رہیں، اور جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت آپ فجر کی نماز بھی پڑھ لیں۔ تو یہ اوقات صلاۃ جو مختصر انداز میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو آپ یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کو کون سے وقت مکروہ ہیں، کن اوقات میں نماز پڑھنا، سجدہ کرنا مکروہ ہے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بناؤں گا۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔